बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं लाइव लाहौर TV। अज़ीज़ दोस्तों, मैं और मेरे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब आज फिर आपके सामने और एक बहुत अहम मौजू को आज लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और इनकी बहुत मेहरबानी है, उनकी ज़रा नवाजी है कि मेरे जैसे नाचीज़ आदमी को ये हर दफ़ा टाइम देते हैं और क्योंकि इनका एम है, इनका मिशन है कि अच्छी बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम एक बहुत बड़ा कहना एक मुद्दा है जो मेरे जहन में बड़ी देर से फंसा हुआ खटक रहा है। लोग उसके बारे में कुछ और कहते हैं और मेरा सोचने का स्टाइल कुछ और है, तो मैं आज आपकी राय लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब, ये है कि वोट के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वोट एक अमानत है, हमें यही बताया जाता है, और वोट जो है ये एक राय है, ये राय है वोट हम जो डाल कि किसको मुल्क का भाग दौड़ संभालनी चाहिए, ये राय दी जाती है। तो राय लेने के लिए क्या अवामुल नास का होना ज़रूरी है कि हर बंदे को राय देने का हक है? सर देखिए, कुरान पाक में क्लियर कट है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं बराबर हो है जी, वही है। तो जमहूरियत असल में पूरा एक दीन है, दीन जमहूरियत दीन इस्लाम के मुकाबले में, यानी कि इस्लाम के अगेंस्ट ये सिस्टम। जी बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट है। देखें, जमहूरियत कहती है कि सब बराबर हैं। जमहूरियत के मुताबिक अबू जहल और सिद्दीक अकबर बराबर हैं। नऊजुबिल्लाह, ये जमहूरियत है ना, इसके मुताबिक इनकी वो दोनों राय दे सकते हैं। यस, राय भी बाकी मामलात में भी उनके एक जैसे हैं। जबकि इस्लाम जो है वो बताता है कि राय देने का हक कुछ खास लोगों को है, जो साहिब इल्म हो, साहिब बसीरत हो, साहिब ईमान हो। बेशक ये बात है, ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। तो राय देने का हक फिर मुल्की मामलात में, ऐसे मामलात में जिनका ताल्लुक बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से है, जिनका ताल्लुक फ़िक़्ह के साथ है, शरीयत के साथ है, इकनॉमिक्स के साथ है, उनके बारे में एक ऐसा आदमी जिसे अपना नाम भी सही तरह से स्पेल करके लिखना नहीं आता, आप उसकी राय लेके क्या करेंगे? यकीनी तौर पे उसकी राय के ज़रिए मुल्क को तबाह किया जाएगा। जमहूरियत क्या है, कैसे आई, इसके लिए आपको प्रोटोकॉल्स ऑफ ज़ाइन पढ़ने पड़ेंगे। यहूदी प्रोटोकॉल्स के नाम से इसका तर्जुमा आ चुका है। उनका कहना यह था कि फैसले की ताकत को साहिब बसीरत अफराद के हाथों से निकाल कर सड़क पर चलने वाले लोगों के हाथ में दे दिया जाए ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर सकें। और यही हुआ कि जमहूरियत के ज़रिए फैसले की ताकत को सड़कों पर बांट दिया गया। अब वो आदमी क्या फैसला करने का इख्तियार रखता है? आपको जो प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे, इनमें से कई लोग जमहूरियत को बहुत पसंद करते हैं जी, और इस पर आपको बहुत नेगेटिव कमेंट भी लोग करेंगे कि लो जी आप क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं जी। पहला सवाल कि वो तमाम लोग जो जमहूरियत के हक में हैं, क्या वो अपने घर में जमहूरियत पर चलते हैं? मिसाल के तौर पे कि हम घर में 6 आदमी हैं, तो सुबह वोट डाला जाए कि आज क्या पकाना है, बच्चों के वोट डाले जाएं कि आज स्कूल जाना है कि नहीं जाना, बहुत अच्छे, शादी के बारे में वोट डाल लिया जाए कि क्या करना है। हर मामले में जमहूरियत है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जमहूरियत वाकई अच्छा निज़ाम है तो अपने घरों से क्यों नहीं आगाज करते आप इसका? अपने घर में तो शहनशाही कहते हैं, अपने घर में कहते हैं कि नहीं, जो अब्बा ने कह दिया, अम्मा ने कह दिया, जो मैंने कह दिया वो हतमी है, मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ। हाँ, वहां पे आप जमहूरियत नहीं चाहते। ये पहली बात। ये सबसे छोटा यूनिट है फैमिली। ऐसे ही सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका, जिसमें तमाम दुनिया के मुल्क इकट्ठे हैं, उसका नाम है अक़वाम मुत्तहिदा। जी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जमहूरियत नहीं है। वहां पे वीटो पावर का हक है 5 लोगों को। 5 मुल्क ऐसे हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और उन 5 में से कोई एक, 5 भी नहीं, उन 5 में से कोई एक कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सारे चुप। यानी ना आपके सबसे छोटे यूनिट में जमहूरियत है और ना सबसे बड़ी, ना आपके सबसे बड़े यूनिट में जमहूरियत है। तो आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? फिर आपने बात की कि वोट एक अमानत है। मान लिया, मैं आपकी बात से मान लिया कि ये एक अमानत है। अब सवाल यह है कि क्या अमानत किसी गैर मुस्तहिक को दी जानी चाहिए? जिसकी अमानत उसको दी जाए। हाँ, गैर मुस्तहिक को दी जानी चाहिए। आपने मुझे 1000 रुपया दिया, आपने कहा किसी मुस्तहिक को दे दो। मैं किसी ऐसे पोश इलाके में था जहां पे कोई गरीबी नहीं है, हर बंदा गाड़ी पे है, हर बंदे का पर्स भरा हुआ है, मैं इधर उधर देख के आ गया, अब मुझे कोई मुस्तहिक नहीं मिला, तो क्या अब मैं नोट किसी को भी पकड़ा दूं कि वापस ले आऊं? वापस लेके ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो है ही नहीं। तो अब आपने कहा कि वोट एक अमानत है, तो मेरे सामने कोई 4 कैंडिडेट दिए, उनमें से कोई भी हकदार नहीं है। जो लोग वोट देते हैं वो ये सोच के देते हैं कि इनमें से कम चोर कौन है, ऐसे जो कम बुरा है। हमें इख्तियार दिया जा रहा है कम बुरा चुनने का, अच्छा चुनने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही है। तो ये कैसी अमानत है? सर ऐसा है कि हमारे सिस्टम में ये है कि वोट, पहली बात तो ये है कि देखा जाता है वोट देने के लिए कुछ चट्ठा साहब, कुछ चीमा साहब, को वड़ैच साहब, को वट्टू साहब, यानी कोई जो जिम्मेदार टाइप आदमी हो, जिसको हम अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, और उसको ये भी नहीं पता सिवाय सब्जियाँ बेचने के, आलू बेचने के अलावा उसको मुल्क की इकनॉमिक मामलात का या और जिस सिस्टम्स के ऊपर मुल्क चलता है उसको किसी का भी बेसिक पता नहीं होता। और वोट देने के लिए जो वोट देने वाला वो ये सोचता है कि जनाब एक तो हमारे इलाके का वडेरा है, दूसरा उसके मुझ पे कुछ एहसानात हैं
کہ میرا بیٹا پکڑا گیا تھا اس نے چھڑوایا ہے, ہاں, یا الیکشن کے دنوں میں اس نے بریانی کی دیگیں پکا کے مجھے بلا کے بڑی بوٹی ڈال کے دی تھی اور میں جناب بہت اچھا آدمی ہے. یہ یہاں پہ اس کا مینٹیلٹی ہے لوگوں کو ووٹ دینے کی. تو اب جب وہ بندہ جو 4 جماعتیں بھی نہیں پڑھا ہے, جس کو اپنے نام کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے, اب جب وہ ووٹ دے گا تو کیا ہم ترقی کریں گے اللہ کے حکم سے؟ اسی لیے تو یہ جمہوریت کا نظام ہے کہ آپ ترقی نہ کر سکیں. آپس میں جمہوریت ترقی دینے کے لیے ہے ہی نہیں. جمہوریت آپ کو زیر نگیں رکھنے کے لیے, آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, آپ کو آپس میں لڑوانے کے لیے ہے. جمہوریت اس لیے ہے کہ کہیں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو جائے. اللہ, آپ دیکھیں کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جمہوریت ہے کیا. جمہوریت اپنے آپ کو خدا اور قرآن سے بالا تر سمجھتی ہے. اس کا میں ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو. کوئی بھی اسلامی قانون, اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت چاہیے. اگر پارلیمنٹ اجازت دے گی تو اللہ کا قانون نافذ ہوگا, پارلیمنٹ اجازت نہیں دے گی تو نہیں ہوگا. تو پھر سپیریئر کون ہوا نظام جمہوریت میں؟ اللہ کے پارلیمنٹ, یہاں پہ جمہوریت آئین کے قرآن. یہاں پہ جمہوریت سپیریئر نظر آ رہی ہے ہی وہ. اگر جمہوریت سپیریئر نہ ہوتی تو کیا سود کا کام ہوتا؟ اگر جمہوریت نہ ہوتی تو کیا شرعی سزائیں نہ ہوتی یہاں پہ؟ تو جمہوریت بیسیکلی باقاعدہ ایک علیحدہ شریعت ہے. جی, خواہ وہ شیطان کی شریعت ہے, بے شک بے شک, مگر وہ دین کے مقابلے میں, الدین کے مقابلے میں ایک نیا دین ہے. اور جب تک آپ اس دھوکے میں, اس مغالطے میں رہیں گے کہ جمہوریت جو ہے یہ آپ کے مسائل کا حل ہے, اس وقت تک آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کو کلیئر کر دیں کہ اب ہم جمہوریت, ہم ووٹ نہیں ڈالتے. میں سمجھتا ہوں, میں بہت کم پڑھے لکھا آدمی ہوں, میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا میں سہل ہوں کہ میں ووٹ دوں, کیونکہ میرے پاس خود اتنی بصیرت نہیں ہے کہ میں اپنا ایک لیڈر چن سکوں. تو اب اگر ہم جمہوریت کو ختم کرتے ہیں تو اپنا ایک لیڈر, اپنا جو ملک ہے جس کو ہم نے بھاگ دوڑ جس کے ہاتھ میں دینی ہے, اس کو کس طرح ہم سلیکٹ کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام کیا ہے. آپ نے بندہ سلیکٹ بعد میں کرنا ہے, پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کس نظام کے تحت حکومت چلانی ہے. جی, آپ نے اللہ کے قوانین کے مطابق اگر حکومت چلانی ہے تو آپ کو ان بندوں میں سے بندہ سلیکٹ کرنا پڑے گا, کرائٹیریا وہ بنانا پڑے گا جو اللہ کی بتائی ہوئی جو کوالٹیز ہیں ان پر پورا اترتا ہے. پھر آپ کے سامنے کلیئر کٹ آ گیا نا کہ اللہ نے یہ بتایا ہے اس طرح کے پاکستان میں جتنے بندے ہیں ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے ہم نے. ہاں, اس طرح کے بندوں کو اکٹھا کیا جائے, ان میں سے آپ لیں گے, شورا بنے گی, جو کچھ بھی ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت تو ہے ہی اسلام. یہ وہ ایک نیا الزام جو ہے وہ اسلام کے اوپر لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خلیفہ پہلے منتخب ہوتا تھا, لوگ بعد میں بیعت کرتے تھے. ایسے ہی یہاں پہ پہلے ووٹ لیے جاتے ہیں, بالکل اپوزٹ ہے سارا کچھ. پھر خلیفہ منتخب کرنے والی جو شورا تھی وہ چند انتہائی اہم صاحب ایمان, صاحب الرائے اور صاحب بصیرت لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی, نہ کہ ایرے گہرے کے اوپر. ایسے ہی. تو اگر آپ نے جمہوریت کے نظام میں رہنا ہے تو پھر ساری زندگی ذلت و خواری آپ کا مقدر ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اب ہم اس نظام کو کیسے بدلیں. راتوں رات تو نہیں بدلا جاتا کوئی چیز بھی, یا آپ کو خون دینا پڑتا ہے یا وقت دینا پڑتا ہے. خون دینے والے جوش ختم ہو گیا آپ لوگوں کے, اب وقت دینے والی باتیں پھر نظریات سازی کی جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ جی ووٹ ہی حق ہے, تو شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے الیکشن میں کمپین چلی تھی کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ خانہ بنایا جائے جس پر لکھا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں, اور اگر زیادہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پر ٹک ہو جائیں تو ان آدمیوں کو ساری عمر کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے. بہت اچھے. جی, اچھا, اب جمہوریت میں آپ کہتے ہیں اکثریت کی حکومت. اکثریت کی کیا حکومت کہ پورے پاکستان میں ووٹ پڑے 40%, جس کی حکومت بنے گی اس کے پاس 8% یا 9% ووٹ ہوگا ٹوٹل. اس کا مطلب ہے کہ 8 یا 9% ووٹوں والا 90 یا 92% پہ حکومت کرے گا. تو کیا یہ اکثریت کی حکومت ہے؟ یہ بھی نہیں ہے, ایک اور دھوکہ ہے. یعنی ہر لحاظ سے دھوکہ ہے, لیکن ہمارے ذہنوں کو ایسے باندھ دیا گیا کہ ہم اس دھوکے کو سمجھ نہیں پا رہے, ہم اس کے جال میں گرفتار ہو گئے. بلکہ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو پی ٹی وی سے لے کے تقریباً تمام چینلز پہ یہ کمپین چلتی ہے کہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے, اس کو جو ووٹ نہیں دے گا وہ بلکہ اس کو غدار تک کہا جاتا ہے کہ جو ووٹ نہیں دے رہا وہ مملکت کا غدار ہو گیا ہے. اس نے اپنا ایک اہم فرض ادا نہیں کیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ لاہور میں جو لوگ مزدور لوگ کام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی دہاڑیوں کو توڑ کر اور اپنا یہ فرض ادا کر کے, ان کو موٹیویٹ ایسے کیا جاتا ہے, اپنے دیہاتوں میں جا رہے ہیں, ہم ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کے خیال میں, آج میں آپ سے الٹا سوال کر لیتا ہوں آپ سے, آپ تو مجھ سے کر رہے تھے نا. آپ کے خیال میں پاکستان میں صحیح تعلیم, مطلب اچھی تعلیم اگر دیکھی جائے تو اس کی ریشو کیا ہے, کتنے % لوگ تعلیم یافتہ ہیں؟ میرا خیال 8 سے 9%. اگر صحیح تعلیم 9% ہے. اچھا, میں اسے ڈبل کر لیتا ہوں, چلو 15 سے 16% ہو گئے. جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے جیسا کہ کہا گیا, تو اب 85% تو جہل ہے. پھر جہل ہے, تو پھر 85% نے کسے منتخب کرنا ہے؟ جاہل کو. پھر حکومت کس کی ہوگی؟ جہل کی. سر, تو جاہلوں کی حکومت سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اندھیرے. تو بس پھر وہی ملے گا آپ کو. ناظرین,
بہت کلیئر بات، بہت سادہ لفظوں میں بات، اور اس طرح بات ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہے کہ دوسری کلاس کا بچہ بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کا نظام ہمارے لیے نہیں ہے، کم از کم ناخواندہ قوموں میں تو جمہوریت بالکل نہیں چل سکتی. وہاں پہ شاید یہ کامیاب ہو جہاں پہ سب کے سب پڑھے ہوں. یہاں پہ رائے دینے کے لیے ان لوگوں کو کھلے عام چھٹی ہے جن کو شاید اپنا نام بھی ٹھیک سے لینا نہیں آتا. تو یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب نے آج بات کلیئر کر دی کہ ووٹ ڈالنا ایسے ہی ہے، اور یہ جس سسٹم کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے، تو کبھی بھی ترقی اور کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ ہم یہاں سے نکل کے کوئی ہمارے یہاں بہت ترقی ہو جائے گی اور لوگ یہاں پہ نوکری ڈھونڈنے آئیں گے. جب تک جمہوریت ہے یہاں پہ یہ سب کچھ نظام الہی، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، بے شک تب برکتیں آئیں گی. اللہ کی زمین اور اللہ کا نظام جب تک یہاں پہ ہم رائج نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آج بھی جلسے جلوسوں میں ہم دیکھتے ہیں ہم ذلیل ہوتے ہیں اور ہمیں مروایا جاتا ہے، ہمیں لڑایا جاتا ہے، اور یہی چلتا رہے گا. اور جب سے پاکستان بنا ہے یہی چلتا آ رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مزاحمت کرنا پڑے گی، ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کی زمین پر اللہ کے راج کے لیے. اس جمہوریت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کی رائے سے حکومت بننی چاہیے جو واقعی ذہین لوگ ہوں، جن کی بات سننے کے لیے لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہوں. ایسے لوگ آپس میں مل کے حکومت بنائیں، نہ کہ میرے جیسے اور ایک عام چھابڑی فروش جیسے بندے اکٹھے ہو کے ایک بندے کو منتخب کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ جی اگلے کسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے پھر کوئی اہم بات، کسی اہم مسئلے پہ رائے لینے کے لیے آئیں گے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.